السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ کیا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ملاقات ہوگی؟ اس ملاقات کے نتیجے میں کیا مذاکراتی عمل آگے بڑھ سکے گا؟ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی اب علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی سب کچھ کریں۔ ان کی جماعت کے اندر کافی زیادہ تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ کیا ان کی رہائی 2026 میں ممکن ہے؟ ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کی بہتری کے بھی کافی زیادہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ آج خبر آ رہی تھی کہ پاکستان نے جو سعودی عرب سے ادھار تیل لیا ہوا ہے، اب اس کے لیے ہم ان سے مزید 2 سال کی مہلت مانگ رہے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران بار بار یہ دعوے کیے گئے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، بہت سارے ہمارے معاہدے ہو گئے، ایم او یو سائن ہو گئے، وہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن آج 3 سال کے بعد بھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ سعودی عرب سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بھائی جو آپ سے ہم نے ادھار تیل لیا تھا اس کی قیمت ہم نہیں آپ کو دے سکتے، لہٰذا آپ ہمارا قرضہ جو ہے اس کی مہلت بڑھا دیں مزید 2 سال کے لیے۔ تو آج کے پروگرام میں ان سارے معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کے لیے نون لیگ کے سینئر رہنما اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اینکر پرسن اور سینئر صحافی منیب فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ منیب صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اینکر پرسن اور سینئر صحافی اسار رانا صاحب نے بھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ میں ذرا بٹ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ معیشت کی بہتری وغیرہ پہ تو ہم آتے ہیں، لیکن اچکزئی صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو جائے گی، معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ اب تو سہیل آفریدی صاحب سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کو اب خیال آیا کہ مل لیں۔ ہم تو جب شہباز شریف صاحب پی ایم صاحب بنے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسپیکر یا صادق سبرج بنے، انہوں نے کہا کہ میں حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں بٹھاتا ہوں، بات کرتے ہیں۔ 3 رکنی کمیٹی ادھر سے بنی، وہاں سے بھی کمیٹی بنی، ایک ملاقات ہوئی، 2 ملاقاتوں میں تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ ایجنڈا کیا ہے، وہ کہتے تھے جی پوچھ کے بتاتے ہیں۔ تیسری ملاقات وہ گور صاحب گئے ادھر جیل ملنے، انہوں نے کہا جی ہمیں اندر سے ابھی میسج میں مل کے ہوں، کوئی بات نہیں کرنی، ختم۔ حکومت بیٹھی رہی، ابھی بھی وہی کمیٹی ہے، سب کچھ ہے کہ آپ سوچ لو تو ہم سے بات کر لیں۔ ابھی آفریدی صاحب آگے انہوں نے بات کی، یہ تو پہلے سے تھا کہ آپ آ جائیں۔ آفریدی جب بنا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے اس کے عمران میں مرنا ہے، وہ بات ختم ہوگی۔ پھر کہا کہ میں نے کابینہ نہیں بنانی جب تک میں ملوں گا نہیں، کابینہ بنا لی۔ پھر کہا کہ میں پی ایم سے نہیں ملوں گا جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی، پھر وہ ملاقات بھی ہوگی۔ جمہوری طریقہ تو یہی ہے۔ اب عمران خان آپ ملاقات نہیں کروا رہے وہ بھی جمہوری نہیں، میں بتاتا ہوں، نہیں، وہ جو ملاقات نہیں کر رہے وہ رول کو فالو نہیں کر رہے۔ یہ خود ہائی کورٹ میں گئے، وہ سلمان اکرم راجہ کہ جی اس طرح کریں، ہم نے آپس میں فیصلہ کر لیا، باہر کوئی بات نہیں کرے گا میڈیا سے۔ علیمہ خان ہے، کوئی ہے جو اندر جا کے ملے گا، باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، کوئی ہم یہ نہیں کریں گے۔ کیا ہوا لاسٹ ٹائم جب علیمہ خان کی بہن ہے دوسری، وہ جا کے عمران سے ملی اندر جیل سے، باہر آ کے انہوں نے ساری سیاسی بات کی۔ تو یہ خود قانون توڑتے ہیں، فالو نہیں کرتے۔ اچکزئی صاحب کے ساتھ کوئی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں کتنی اچھی بات آپ نے کی، حکومت اور اپوزیشن بیٹھتی ہے تو بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا جمہوری ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میری ان سے ملاقات کراؤ، یہ نہیں کہیں گے کہ عمران کو باہر نکالو۔ انہوں نے کہا جی ہم بات کرتے ہیں اس کی صحت کے متعلق ہے۔ پی ایم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آئیں بیٹھیں بات کریں، ہمارے 10 ایشو ہوں گے، ایک ریزالو ہوگا، پھر بیٹھیں گے ہوں گے، لیکن یہی طریقہ ہے جو ان کو اب سمجھ آئی ہے۔ اگر یہ بند گلی میں نہ جاتا، مجھے آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی پہ کسی پہ اعتماد نہیں کیا عمران نے، محمود خان اچکزئی کو بنایا جن کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے آپ کے سامنے۔ چلیں میں ذرا منیب صاحب کو بھی شامل کروں۔ منیب صاحب، یہ پیش رفت آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی متوقع ملاقات ہے؟ آپ کو معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں محمد مالک صاحب نے بھی یہ خبر دی کہ حکومت کی جانب سے کوئی فائنل آفر کی گئی ہے، آلدو کہ وہ جو آفر کی گئی تھی وہ کوئی 2.5-3 مہینے پہلے کی گئی تھی، اور جس موضوع شخصیت کو کی گئی تھی اس نے اسی وقت مجھے بتایا تھا، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری پیش رفت کو؟ اطہر کاظمی صاحب گزارش ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو وہ جو جس آفر کی بات وہ جو محمد مالک صاحب نے فرمایا اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ فرینکلی اسپیکنگ اس طرح کی آفر کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی
ایک سیاسی شخص دوسرے سیاسی شخص کو کر سکتا ہے یا کی شاید کر بھی دی ہوگی، لیکن اس کا کسی گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہی اس حکومت نے کوئی ایشورنس یہ دینی ہے، نہ انہوں نے دینی ہے، نہ ان کا دینے کا ارادہ ہے کہ یہ الیکشن 1 سال پہلے کر لیں. یہ ایبسلیوٹلی آؤٹ آف کوسچن بات ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اجگزئی صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات اصولی طور پر تو بہت خوشائند ایک بات ہے، اور بات بیٹھنا بھی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے، لیکن وہاں کوئی گفتگو کوئی جمہوریت کی بالادستی یا پارلیمانی نظام کی مضبوطی یا سیاست کو اس جمود سے نکالنے کے حوالے سے اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ اجگزئی صاحب کی بات وہی ہے جو وہ اسمبلی میں کرتے ہیں، اسمبلی کے باہر کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے، کبھی ان کے علاج کی بات کریں گے، جس کے اوپر حکومت کی طرف سے تو کوئی لیوریج نہیں ہے جو کہ دیا جائے گا جناب اجگزئی صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ان پرٹیکولر. لہٰذا یہ بیٹھ جائیں، بات چیت ہو جائے، کم از کم اس بات پہ ہی اپروول ہو جائے کہ وزارت اطلاعات اجگزئی صاحب کی جو سپیچ ہے وہی دکھا دے لائیو جو وہ اسمبلی کے اندر کر رہے ہیں. وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر وہ اچیو ہو جائے تو. ادروائز تو اس پہ بھی دیکھیں سب سے بڑا جو حق ہے وہ تو جناب اجگزئی صاحب کا ہو رہا ہے نا کہ ان کی تقریر ہی نہیں کوئی سن پایا کہ انہوں نے فرمایا کیا تھا. تو پہلے تو ان کو اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنی ہے کہ پہلا تو مجھے یہ دیں کہ بھائی کم از کم میری تقریر ہی سنا دیں سب کو کہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو باقی باتیں تو ویسے منیب صاحب آپ نے بڑی سنجیدگی سے بات کی ہے، پر بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کی تقریر نہیں چلتی اس نے مسئلہ کیا حل کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سادہ الفاظ میں. دیکھیں میں اجگزئی صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں اور سب میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اگر آپ نے اب اس کو اس طرح سے کھول ہی دیا ہے معاملے کو تو میں یہی کہوں گا کہ مطلب وہ کیا ان سے یہ بنیادی ان کے مسائل نہیں حل ہوں گے تو وہ بڑے مسئلے جو ہیں وہ کہاں سے حل ہوں گے؟ بڑے مسئلوں کا حل بڑے جگہوں کی پالیسی میں تبدیلی سے ہو سکتا ہے جو اس وقت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، چلیں یہی کوشچن لے کے میں بڑے صحافی اور بڑے تجزیہ کار جناب اسحار رانا صاحب کی طرف جاتا ہوں. رانا صاحب، یہ سارے بڑے معاملات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہیں نہیں، یہ یہیں پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے. اور اگر آپ کیا کہتے ہیں، ابھی منیف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جمود سے نکالنے کے لیے، جمود تبھی ٹوٹے گا جب عمران خان کی طرف سے کوئی اپروول ہوگی، نہیں تو یہ جمود ایسے ہی قائم رہے گا. آپ نہ دکھائیں تقریر، آپ نہ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا نیریٹو ختم ہو جاتا ہے؟ وہ تو زندہ ہے ویسے کا ویسے ہی. دوسری بات یہ کہ میرا تو دل کرتا ہے میں جمہوریت کے پپے لوں جس کے اندر کیا کہتے ہیں قائد حزب اختلاف جو ہے وہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے کہ میری تقریر ہی سنوا دو، اور پھر آپ اسے کہتے ہیں یہ جمہوریت بھی ہے. تو بڑی میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ دنیا کی ماڈل جمہوریت ہے. اور جیسے مریم صاحب کہنی تھی کہ میں برازیل گئی، وہاں پہ میں نے ستھرا پنجاب کا ماڈل پیش کیا، یہ جمہوریت کا ماڈل بھی پیش کرنا چاہیے پوری دنیا میں کہ یہ ماڈل بھی ہے جس کے اندر قائد حزب اختلاف کو یہ کہا جاتا ہے یہی تیری بڑی کامیابی ہوگی کہ تیری کو گل سن لے، تیری گل سنا دی ہے. تو اگر اس طرح کی چلنی ہے تو بٹ صاحب یہاں بیٹھے، ان کو بٹ صاحب کو مبارک ہو. یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ان کی بڑے، میں آج اداس تھا لیکن ان کی باتیں سن کے مجھے بڑی عرصے بعد مسکراہٹ آئی کہ شہباز جی صاحب ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ سے بات کرے تو آپ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے کہا شاید یہ شخصیت کا آگے پیچھے کر دیا. اور بٹ صاحب کہہ رہے تھے جی وہ بڑی اچھی بات ہے، انہیں اندازہ ہوا کہ بیٹھ کے بات کرنی ہے. وہ بھائی 6 مہینے آپ نے قائد حزب اختلاف ہی نہیں بننے دیا. آپ کہنے کہ ہم جمہوریت کے بڑے دعوے دار اور بیٹھ کے بات کرنے کے دعوے دار ہیں، نہ سینٹ میں بننے دیا نہ قومی اسمبلی میں بننے دیا. اب خود آپ حکومت بند گلی کے اندر آ گئی ہے. آپ نے تو خالی پیٹرول کی بات کی ہے، یو اے ای نے جو $2 ارب واپس مانگ لیے اور 12 دن رہ گئے ٹوٹل. تو میں تو وہ نوٹ گنتے اس کی بھی ڈیڈ لائن آ گئی ہے، مجھے پتا چل رہا تھا. ہاں جی ڈیڈ لائن دے دی ہے انہوں نے، 1 مہینے کی دی ہے لیکن پریکٹیکلی 12 دن رہتے. تو میں تو وہ میرے خواب ہی سارے چکنا چور ہو گئے. جو میں سمجھ رہا تھا کہ شہباز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو اونٹوں کے اوپر ریال باندھ کے بیٹھے ہوئے سعودین، جیسے ہی میں آؤں گا تو وہ دھڑکا اگر اونٹ بھاگنا شروع ہو دیں گے پاکستان کی طرف. مجھے پتا چل رہا ہے کہ سعودی عرب تیل کی بھی وہ ہمیں دینے پہ تیار نہیں ہے، یو اے پیسے واپس مانگ رہے. تو پتہ نہیں کون بند گلی میں کھڑا ہے. عمران خان تو بند گلی میں نہیں کھڑا، وہ تو جیل کے اندر اپنی مرضی کی سیاست کر رہے. آپ اسے روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں
یہ دنیا کی انوکھی واردات ہے جس میں جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کو روکنے کے لیے آزاد لوگ جو ہے نا بھاگتے پھر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں بند گلی میں پڑے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر جمود سے نکالنا ہے، پاکستان کی سیاست کو جمود سے نکالنا ہے، تو آپ کو عمران کا جو قانونی حق ہے وہ دینا پڑے گا۔ میں اور کوئی فیور شیور کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک، آپ اس کے کیسز سنیں، اس کی جو پینڈنگ کیس ہیں وہ سنیں، آپ ان میں عدالتوں سے کہیں کہ ان کی سماعتیں کریں، فیصلہ ہو جائے گا، جمود ختم ہو جائے گا۔ نہیں تو حکومت تو بند گلی میں ہے ہی۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی جو ہے نا کوئی باہر کوئی کھلی گلی کے اندر نہیں کھڑا، وہ بھی بند گلی کے اندر ہی کھڑا ہوا ہے۔ جی اچھا بٹ صاحب، یہ بڑی تنقید ہوتی ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ جمہوریت بھی کہتے ہیں لیکن رویہ آپ کا جمہوری نہیں ہے۔ اب خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے آج پھر علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے بات کی اور بڑی جذباتی انہوں نے گفتگو کی کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ اب میڈیکل رپورٹ کا کہا گیا کہ جناب آپ کو میڈیکل رپورٹ دیں گے، وہ نہیں دی جا رہی، کسی ڈاکٹر کو ان تک ایکسیس نہیں دیا جا رہا۔ یہ تو چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے آ کے کون سا باہر کوئی سیاسی بیان دینا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی اسحاق رانا صاحب تو بالکل اس طرح بتا رہے ہیں جیسے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 2-3 سال پہلے جو مسلط کر کے وہ یہ پاکستان کی حالت کر گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں، ایک نہیں دو اسحاق رانا صاحب کو بتا دوں، اسحاق رانا کا پاکستان جب یہ مسلط ہوا تھا کر لیں اس وقت سے بٹ صاحب عمران خان کے دور کا موازنہ کر لیں آج کے دور 3 سال پہلے میں بتانے لگا ہوں اسحاق رانا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے۔ جی پہلے مجھے بتائیں پیٹرول کیا لیٹر تھا؟ وہ تو پیٹرول سستا کر کے تباہی کر کے چلے گئے تھا، وہ اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے توڑ کے جاؤ اب پاکستان کے اوپر میں ایسے معاہدے لگا کے جا رہا ہوں، پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ تو آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا اگر آپ نے پاکستان سے معاہدے کیے تو ہم آ کے معاہدے نہیں چلائیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جب اسحاق رانا صاحب، اب میں رانا صاحب آتا ہوں آپ کے پاس، جی وہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہہ رہے ہیں آٹا کس طرح کلو ہے، میں بتاتا ہوں کون سی جب میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ٹائے گا، اس وقت پیٹرول کتنے کا، اس وقت آٹا کتنے کا تھا، اس وقت لوگ کتنی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو بنتی تھی تو وہ ثاقب نثار، وہ آصف سعید کھوسا، ان لوگوں نے جو کیا، وہ ارشد ملک کیا کہتا تھا کہ مجھے کہتے ہیں سزا دو، یہ وہ پاکستان کو اس میں دیکھیں نا ڈیفالٹ پہ چھوڑ کے چلیں گے۔ پھر ہم نے ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اس کو ہٹایا۔ پھر وہ سیاسی جماعتیں جو کہتی تھی پہلے پاکستان پھر ہمارا بیانیہ، سب ملے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالی۔ اب پاکستان وزیر اعظم ہمارا جہاں جاتا ہے ریڈ کارپیٹ ہوتے ہیں۔ یہ صاحب تھے، نہ سعودیہ ہم سے راضی تھا نہ برطانیہ راضی تھا، یہ کہتے تھے امریکہ فون ہی کر لے۔ سر اب کیا ہے کتنی آئی ہے؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ حالات ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ سنیں آج پاکستان کو شامل کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ آپس میں جو بات ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے۔ اب وہ پاکستان نہیں ہے جو وہ چھوڑ کے چلا گیا، اب آپ وہ ہندوستان کو ہم نے مارا نا جب یہ مسلط تھا تو شہباز صاحب میں یہ بات اس لیے کرنے کو اسحاق رانا صاحب نے کہا ہر چیز ختم ہو گئی ہے، تو شہباز صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے کہا عمران صاحب آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی تھا کیونکہ باہر کے ایک دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تھا تو کیا میں کیا کروں، حملہ کر دوں؟ تو 3 گھنٹے بعد اس کو چائے پلائی چھوڑ دیا۔ ہمارے ہوتے ہوئے یہ وہی پاکستان ہے، وہی آرمی ہے، وہی پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، لیکن آصف منیر صاحب نے کیا کیا؟ 8 گھنٹے نہیں گزارے برطانیہ ہندوستان چلا گیا امریکہ کے پاس کہ بھائی جان ہماری بات کراؤ۔ اس کے بعد دنیا میں جنگی پلان تھا، میں نے سنا وہ بھی نواز شریف صاحب نے بنایا تھا۔ دیکھیں کس کی حکومت ہے، چلے میں بتا دیتا ہوں آپ میری سن لیں، نواز شریف کی حکومت ہے، بھائی اس کا وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھائی فیصلہ کرتا ہے تو بڑے بھائی سے پوچھ کے کرتا ہے، آپ کے سامنے ہر چیز۔ لیکن اب پاکستان بہتر ہے، اگر آپ دیکھیں ایک بلڈنگ کرا دیتے ہیں نا آتے ہی کوئی۔ اچھا پتہ جو تنقید ہوتی ہے آپ لوگوں پہ کہ جنگ ہرائی فوج نے، ساری محنت ان کی کریڈٹ آپ لوگ لے رہے ہیں، آپ نے انہوں نے معیشت بہتر کرنی تھی، سیاست بہتر کرنی تھی، جنگ تو ہماری فوج نے اگر یہی بہادری وہ اگر لیڈر ہوتا، عمران مسلط ہوا تھا وہ بھی یہی بات کر دیتا نا، جنگ تو فوج نے لڑنی ہے نا، اسٹریٹجی تو بنی نا، پی ایم صاحب نے اجازت دی جی کریں ان پہ حملہ، اپنا بدلہ لیں، لیکن ایک اور کام کیا اس سے پہلے اپنے امریکہ برطانیہ سعودیہ سب سے رابطہ کیا، ہماری خارجہ پالیسی آپ دیکھیں، ان کو کہا کہ جو ہندوستان کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، 3rd بندہ بٹھا لیں،
ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں انہوں نے. پھر کیا ہوا, پھر جب ہم نے حملہ کیا تو سب دنیا ہمارے ساتھ کھڑی تھی. یہ فرق ہے اسار رانا صاحب. بریفلی بتا دیں وہ خان صاحب سے ملاقات یا ایکسیس نہیں ملاقات جب ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ڈاکٹرز کی دیکھیں یہ ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. عمران تو امریکہ میں کہتے تھا وہ نواز شریف طرح ایسی اتار دوں گا. یہاں تو جو تھا نا سپرنٹینڈنٹ جیل وہ آل ان آل تھا خود. پر ڈاکٹر عدنان اندر جاتے تھے نا, میاں صاحب سے ملتے تھے, ایکسیس ہوتا تھا. دیکھیں ڈاکٹر آپ نے بشرا بی بی کا کل میسج نہیں سنا؟ انہوں نے کہا جی عمران نے کہا میں نے کہا کہ میں نے یہاں نہیں, مجھے لے جاؤ ہاسپٹل. لے گئے 2 گھنٹے وہاں علاج ہوا, سب کچھ ہوا, ایک نارمل چیز تھی. کیونکہ بیانیہ بنانا ہوتا ہے پی ٹی آئی نے ہر روز ایک نیا, تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. ورنہ بشرا بی بی اندر ہے نا, وہ کہہ دیتی کہ عمران نے کہہ دی میرے ساتھ یہ ٹھیک ہے خان صاحب کوئی مسئلہ نہیں. اگر بالکل ٹھیک ہے تو انہوں نے خود کہا نا بشرا بی بی, یا آپ بتائیں کہ وہ پھر غلط کہہ رہی ہے؟ نہیں انہوں نے کہہ رہی ہے نا تشویش کا اظہار کیا. تشویش کا اظہار تو وہ علیمہ بازی کرتی ہے نا صبح شام. وہ علیمہ بازی کہتی تھی وہ اگر ہندوستان سندور 2 کرے تو عمران باہر آ جائے گا. بس یہ چیزیں ہیں. ابھی اللہ کا واسطہ ہے ایک چیز مان لیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے نا, تو اپریشیٹ کریں. ہاں جب کوئی دہشت گردی ہو تو اس پہ تو ایک ہو جائے. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. اچھا منیب صاحب آپ نے گفتگو سنی, عمران خان صاحب سے ملاقات کا مسئلہ تو ہے, ان کی صحت کا مسئلہ بھی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ہی سن رہا تھا, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اگلے 8-10 سال تک بھی ان کی رہائی نہ ہو سکے. تو آپ کو چیزیں کدھر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ خان صاحب کی رہائی کی بات کی جائے یا کسی قسم کے قانونی ریلیف کی اگر بات کی جائے تو بات یہ ہے کاظمی صاحب, میں ایک طرح اس کو کانٹیکسٹ میں رکھتا ہوں کہ جو خبر کے مطابق جو تیاریاں ہیں یا جو حالات ہیں, چلیں تیاریوں کے جو حالات ہیں اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ جب تک بہت سے معاملات ایسے ہی ہیں اور جو چیز جہاں جہاں ہے اس وقت تک تو مجھے عمران خان صاحب کی رہائی میں بڑی مشکل نظر آتی ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک تجزیاتی طور پر ایک بات کہی کہ صحت ایک وجہ بن سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ جیل سے باہر آئیں یا ہسپتال سے اٹھیں یا چلیں ان کے لیے کوئی اور ریلیف ملے. لیکن اس پر بھی جو وہ فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ جی نہیں, آؤٹ آف کوسچن ہے یہ بات. دیکھیے غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ایک لمحے بعد کیا ہو جائے ہمیں نہیں پتا. یا تو کوئی انقلاب آ جائے جس سے ہر چیز درم برم ہو جائے اور تبدیل ہو جائے سب کچھ, تو عمران خان صاحب کی باہر آ سکتے ہیں. لیکن جو فی زمانہ حالات ہیں آج کے اور جو معاملات جہاں جہاں جیسے ہیں, جیسے جیسے سٹچ ہوئے ہوئے ہیں, اس میں تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اور آپ کو سٹیٹس کو برقرار نظر آتا ہے, یعنی نون لیگ کی حکومت ہی چلتی رہے گی, شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے 2 سال کے بعد آپ الیکشنز بھی ہونے ہیں. دیکھیے میں صرف اس میں یہ عرض کروں گا اگر کاظمی صاحب کہ ابھی اس حکومت کو 2 سال ہوئے ہیں, 3 سال ابھی اور ہیں 2029 کے شروع میں جو نیکسٹ شیڈیولڈ الیکشن ہوگا. لیکن فی الحال تو مجھے یہ حکومت کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کوئی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کو نظر آئے کہ کسی جگہ کوئی چیز ہو رہی ہے کہ جی ان کو فارغ کیا جائے, یہ ایسے ہے وہ ہے. کیونکہ میں اس کو ہمیشہ اس کا کمپیریزن اس لیے کرتا ہوں کیونکہ نیچرلی اس کا تعلق پاکستان کی مقتدرہ سے ہے اور اہم منصب پہ اہم شخصیات سے بھی ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت 18 میں آئی تو 18 کے شروع میں کہا گیا پازیٹیو بات کریں, پازیٹیو رپورٹنگ کریں, پازیٹیو باتیں حکومت کے بارے میں کریں اور سپورٹ کریں, یہ کریں وہ کریں. جو یہ میں ڈائریکشن وہ بتا رہا ہوں کسی اور کی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دی جاتی. میں اس وقت جیو میں تھا اور میں بالکل ریکارڈ کے اوپر آپ کو حلفاً یہ کہہ رہا ہوں. اور اس کے تقریباً شروع ہونے کے نہیں تھے جی نہیں میں عرض کرتا ہوں نہیں وہ میں اس کے بھی شواہد آپ کو دے سکتا ہوں کہ ڈنڈے کے زور پہ پازیٹیو کرائی جاتی تھی. یہ بھی آپ کو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں اور کہیں گے تو میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا کہ جو کروایا جاتا تھا. جو چیزیں ٹھیک ہوئی ظاہری بات جو جی دوسری بات یہ ہے کہ آگے چل کے کچھ 6 مہینے 8 مہینے گزرے تو کہا گیا کہ نہیں یار یہ تو بہت نکمے ہیں, بہت نالائق ہیں.
آپ بالکل جو میرٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ کریں, بٹ ڈونٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس. ایک کلیئر انسٹرکشنز تھی. دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, 2018 کے الیکشن کے بعد اتنی سخت پابندی تھی کہ الیکشن پہ کسی نے بات نہیں کرنی. چلتے ہوئے پروگراموں سے چیزیں ایڈٹ ہوتی تھیں. میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینس کے سخت کری, آپ نے الیکشنز پر بات نہیں کرنی. آج تو الیکشن کی ٹرانسمیشن میں 2024 میں بیٹھے ہوئے ہم باتیں کر رہے تھے نا کہ جی گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے, معاملات کیا ہیں, یہ ہے. اس کے فوراً بعد بھی کہ جی الیکشن متنازع, یہ سب کچھ اس وقت یہ بات تھی. آج کے حالات جب میں اس کا کمپیریزن کرتا ہوں تو مجھے ابھی تک کوئی ایسا شخصیت نظر نہیں آئی یا کوئی ایسا حلقہ جو کہے کہ یہ حکومت بڑی نالائق ہے, یہ وزیر اعظم ان کے بالکل فارغ ہے, یہ تو برڈن ہے ہم پہ, ان کو تو فارغ ہو جانا چاہیے, یا وزیر اعلیٰ وہ ایسا ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو جو خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ فی الحال کنٹینیو کرتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا احسان رانا صاحب, جس طرح منیب صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے کہ فی الحال کسی طرف سے بھی, کسی کوارٹر کی جانب سے بھی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر کوئی بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے. آج بھی مریم بی بی نے خطاب بھی کیا ایک تقریب سے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پرفارمنس میں ہمارا مقابلہ کریں, ہمارے پاس ستھرا پنجاب ہے, وہ پروگرام جو ہے میں لے کے دنیا کو دکھانے کے لیے گئی برازیل میں. اسی طریقے سے کے پی کے کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی ہم سے اس میں مدد مانگی. تو یہ جو پرفارمنس ہو رہی ہے, پنجاب حکومت کی ہو جائے, وفاقی حکومت کی ہو جائے, اس کی وجہ سے خان صاحب کے لیے سسٹم کے اندر کوئی گنجائش پیدا نہیں ہو رہی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پرفارمنس تو ہے, اور برازیل گئی ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ لے کے, جاپان وہ گئی تھی کمپیوٹر کا, وہاں پہ انہوں نے ایک بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کیا, انہیں کمپیوٹر سکھانا تھا. اور چین گئی تھی بہبود آبادی کا پروجیکٹ, وہاں انہیں بتایا کہ بہبود آبادی کا پروجیکٹ کیا ہوتا ہے. تو پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے کہ مریم صاحبہ ہمارے ملک میں آئیں اور آ کے ہمیں ٹریننگ دیں, ہمیں اپنے ماڈل پیش کریں اور ہمیں سکھائیں. تو یہ تو فخر کی بات ہے. تو اس لیے اگر انہیں طیارہ قومی خزانے سے ہون کے نام ہی کر دیا جائے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اور اس میں اگر جاتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کوئی فرینڈز وغیرہ بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں کہ اپنا ملک چھوڑ کے, جب سیلاب جب آیا ہوا تھا, وہ جاپان میں جا کے ایک پروجیکٹ کا افتتاح, کیونکہ پروجیکٹ کے بغیر نہیں جاتی. آپ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ شادی کارڈ بانٹنے چلی گئی سرکاری, نہیں, وہ نہیں گئی تھی. وہ ان ممالک کے اندر نئے پروجیکٹ بنانے اور ان کو بتانے گئی تھی کہ کیسے بنتے. سو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کی پرفارمنس کے بعد تو عمران خان کی گنجائش ہی نہیں بنتی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا بو کاٹا کرنے کے لیے نا اجازت دے دیں کہ عمران خان کی تصویریں نا لگا لیں آپ بڈھی پتنگوں پہ. اب اس کو پوچھنے والا کون ہے, اس کا نام لینے والا کون ہے؟ آپ نے لگتا ہے رانا صاحب پتنگیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, آپ ہر چیز میں پتنگ لے آتے ہیں, لگتا ہے آپ نے خرید کے رکھی ہوئی ہیں. نہیں, میں تو ایک آزادی کی بات کر رہا ہوں نا کہ ماشاءاللہ دیکھیں نا, وہ عمران خان تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. سوری منیب بھائی, میں آپ کا ایک جملہ ادھار لے رہا ہوں, معاف کیجئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پہ بات نہیں کرنے دے رہے تھے, تو آر ٹی ایس والا ایشو کس نے پھر اٹھایا تھا صحافت میں, اگر بات ہی نہیں کرنے دی جا رہی تھی؟ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ مجھ تک نہ اس طرح کی ہدایت پہنچی, کیونکہ ہم نے تو کھل کے اس دور میں بات کی تھی, لیکن بڑے چینل اور بڑے اینکرز کے ساتھ ان کو انہوں نے انگیج کیا, اور یہ ہو سکتا ہے, میں اس بات کو مان لیتا ہوں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کی پرفارمنس اتنی, پوچھتا ہوں نہیں سر میں وہی بتا, بڑھ صاحب منا رہے ہیں, میں کھاد پاوے تھا کہ ریچ پیتا ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ میرے لانا ہم دونوں مل کے, ایسے سر آپ بڑے لوگ ہیں نا, دیسی مرغا کیا, آپ تو قومی خزانہ کھا جائیں, آپ کو کس نے پوچھنا ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ میں نے پتنگوں پہ اپنے ہردل عزیز نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کی, یار میں تو ہنس رہا ہوں بڑھ صاحب, آپ ایسے ہی مجھے غصے میں لے کے آ رہے. قسم سے میری شکل دیکھیں, اسمائلنگ فیس ہے, میں تو خوش ہوں. اور آپ کی اس بات سے, آپ نے خدا کی قسم بہت اچھی بات کی کہ اگر کہیں دہشت گردی ہوتی ہے تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اور بلوچستان میں جو کچھ ہے اس کے بعد میں تو یہ سمجھتا تھا کہ پنجاب میں ہم کہیں گے کہ اب ہم بسنت کو سادگی سے کر لیتے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا سانحہ وہاں ہوا ہے. اور خالی یہ نہیں کہ دہشت گرد اور سویلین مرے, ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. ایک چھوٹا سانحہ نہیں تھا, ہمیں واقعی اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے.
میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ ہونا چاہیے، لیکن چلیں اگر نہیں ہو رہے اور صوبے اپنے اپنی وہ کر رہے ہیں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے. باقی عمران خان کی جہاں تک بات ہے جو منیب بھائی نے کی، میں ان کا بہت بڑا فین فالوور ہوں. یقین کریں یہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میں جس طرف ان کا رخ ہوتا ہے میرا انٹینا اس طرف مڑ جاتا ہے. مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے. بس میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ جو 8 سال کا کیا اسے 2 سال کم کر لیں، عمران کی زندگی میں 6 سال کر لیں. کیونکہ اگر ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر 8 سال عمران خان کو اندر ہی رکھنا ہے تو پھر پیسے بہت سارے بچ سکتے ہیں. بھائی عدالتوں کے پیسے بند کر دے، وہ فیصلے کیوں کریں بھائی؟ پھر جب طے ہی ہو گیا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے ججز کو پیسے، نیچے عملے کو، چھوٹی عدالتوں کو، پارلیمنٹ میں ہم چلا رہے ہیں جب چیزیں طے ہی ہو چکی ہیں کہ 8 سال ایسے چلنی ہے. بہت پیسے بچ سکتے ہیں، کم از کم UAE کے تو پیسے ہم واپس کر سکتے ہیں. بٹ صاحب آپ نے سنی رانا صاحب کی گفتگو. ویسے میں تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا اس پہ اعتراض ہے. وہ آپ کے بھی فین ہیں، وہ منیب صاحب کے بھی فین ہیں. میری تعریف میں انہوں نے ایک جملہ نہیں بولا، ایک لفظ نہیں بولا، لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسحاق رانا صاحب میرے بھائی ہیں، یہ وہ یاد کر لیں، وہ کہہ رہے تھے 10 سال کے لیے ہم آئے ہیں، کوئی بات نہیں کرے گا. پھر آپس میں ایک نہیں ہوئے. ہمیں تو انہوں نے بھیج دیا نا میاں صاحب کو، بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے. یہ آپس میں اسحاق رانا صاحب آپس میں لڑے ہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ کا وہ کیمرہ چھپا لیتے تو شاید 10 سال پورے وہ انہوں نے آپس میں یہ ایک نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر یہ آپس میں ایک نہیں ہوئے تھے تو ان کا قصور تھا، ہم تو وہاں سے نہیں ان کو لڑا رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ایک چیز پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ دہشت گردی چاہے KPK میں ہو، چاہے میں نے اس دن سینٹ میں بھی یہ کہا بلوچستان میں ہو، اس میں کسی کی دو رائے نہیں. ایک ہی یونانیمسلی آواز آنی چاہیے کہ اپنی جو پاکستان ہے، عوام قوم ہے، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. اور دہشت گردوں کا کوئی دین مان نہیں ہوتا، ان سے بات کرنا اپنے ساتھ ظلم ہے. دیکھیں نا، آپ بات ان سے کریں جو پہاڑوں پہ اگر وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسلحہ پھینک دیا، ہم نیچے آ رہے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے ضرور بات کریں. لیکن جو بچوں کو شہید کریں، جو عورتوں کو شہید کریں، جو آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، ان کا تو جو پیچھے ان کے ہندوستان ہے، پیچھے ان کے یہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں، تو ان سے تو ہماری بات نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ہمارے بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مارنے کے بعد کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی جی یہاں پہ بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس تو ایک تو یہ جو پوائنٹ بٹ صاحب نے اٹھائی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دہشت گردوں کو ہم کسی قسم کی سیاسی سپیس نہیں دے سکتے. جو لوگ نہ آپ کے آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ کے قانون کو مانتے ہیں، آپ کی فورسز پہ حملے کرتے ہیں، آپ کے شہریوں پہ حملے کرتے ہیں، ان سے بات چیت کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں، ایشوز کو حل کیا جائے، لیکن اس قسم کی سپیس جو ہے وہ دہشت گردوں کو نہیں دی جا سکتی. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی منیب صاحب، یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے، آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، بلوچستان کو انہوں نے کنڈیم بھی کیا. لگا یہ کہ اس چیز کے اوپر کم از کم ایک پیج ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کو یہ والا معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کم سے کم دہشت گردی کے معاملے پہ تو ہمارا اتفاق ہو جائے؟ قاضی صاحب، ایک تو جو یہ دہشت گردی والا معاملہ ہے، یہ ایک بڑا بدقسمت ایلیمنٹ ہے کہ اس وقت جو وفاق اور صوبے کے درمیان جو ایک تلخی ہے، میرے خیال میں تو یہ بات شاید موضوع بحث ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، ریاست کی اکائی ہے، وہاں پر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. جتنا احترام اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے مینڈیٹ کا ہونا چاہیے، اتنا احترام اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس بات کا بھی کرنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر آپ صرف اس بات پر بحث کریں گے کہ طلال چودھری نے جو لفظ استعمال کیا وہ آپریشن ہے، وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا لفظ نہیں استعمال کیا، تو یہ بڑی مذاق خیز بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونا ہے اور اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ کسی نے اپنی شوق کے لیے نہیں کرنا، وہ ہیومن لائفز ول بی ایٹ سٹیک. جو وہاں پر جوان اور افسران شریک ہوں گے ان آپریشنز میں، اس میں وہ وہاں پر جو ملٹری کیجولٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں، سیولین کیجولٹیز ہوتی ہیں، ملٹری کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں، اور جو ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ کوئی وہ امیوزمنٹ کے لیے یا فار فن سیک تو نہیں کی جاتی نا. لہٰذا یہ بات وفاق کو بھی سمجھنی چاہیے اور یہ بات صوبے کو بھی سمجھنی چاہیے. اس کے اوپر یکسوئی سے بات بالکل ہونی چاہیے.
دوسری بات میں ایک اور جو ابھی میں اگر مجھے اجازت آپ دے دیں، جو بھی اسحاق رانا صاحب فرما رہے تھے نا، اسحاق رانا صاحب کو میں یہ عرض کروں گا کہ جتنے مسائل آج پاکستان کی صحافت کو ہیں، اتنے ہی مسائل وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی صحافت کو تھے، اور ان کا جب الیکشن ہو رہا تھا 2018 کے اندر تو لوگوں کو لائیو ٹرانسمیشنز میں، الیکشن ٹرانسمیشنز میں سے اٹھایا جاتا تھا کہ جی ان کو اٹھا لیں، ان کو اٹھا لیں، ان کو اٹھا لیں، یہ یہاں بات کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر کوئی الیکشن میں بدنظمی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جب الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھی کہ لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال نہیں ہوگا ٹاک شوز کے اندر۔ یہ ہوا نا، وہ اب سلیکٹیو ڈسٹارشن کرنی ہے، نئی بات بتانا، اس چیز کو کب اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، وہ اور بات ہے۔ جو آج ہو رہا ہے نا، وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، جو اس وقت ہو رہا تھا وہ بھی اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا رانا صاحب اس پہ بھی اگر آپ نے کامنٹ کرنا ہے تو ضرور کیجئے گا، لیکن بسنت کے اوپر آتے ہیں۔ جتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے بسنت کی، لگتا ہے ایسے ہے کہ لاہور نہیں لندن میں بھی بسنت ہو رہی ہے، تو اس وقت ویسے کیا ماحول ہے بسنت کا لاہور میں؟ آپ خود بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے، لاہوریے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بسنت میں؟ نہیں بالکل مکمل طور پہ لاہور بسنت کی رنگ میں رنگیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور چھتیں تک تو بکنے شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے تو لاہور میں لوگوں کو جو سولر پلیٹیں ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینکتے دیکھا ہے کہ بھئی ہم نے چھتوں پہ بسنت منانی ہے۔ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، اور میں اس میں کوئی وہ نہیں رکھتا کہ ہمیں ایک ہر وقت احتجاج، ہر وقت رونے پیٹنے کے اس میں نہیں ہونا چاہیے، زندگی کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن میری ایک رائے یہ ہے کہ یہ احساس کمتری پنجاب میں مت پیدا کریں کہ سب کچھ لاہور میں ہی ہونا ہے، اور لاہور کو کوئی اسپیشلی اترا ہوا شہر ہے جس پہ اربوں روپے اس کی خوبصورتی پہ بھی خرچ ہو جائیں گے، راجن پور کے بھی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مجھے کل فون آیا ہے ضلع توسا شریف سے اور تحصیل کو سلیمانی موزہ جاڑو، انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک تالاب ہے جس میں ہم بھی پانی پیتے ہیں اور جانور بھی پانی پیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو اعتراض کس بات پہ کہ جانور نہ پیئیں؟ ان کے جی نہیں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ جانور نہ پیئیں، ہمیں اعتراض یہ کہ اس میں پانی تو کہیں سے ڈال دیں، یہ خشک ہو رہا ہے اور ہم پیاسے۔ میں کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کو ایڈریس پورا سمجھایا ہے۔ تو اگر ایک طرف لوگوں کے پاس پینے کو پانی صاف نہیں ہے اور وہ مر رہے ہیں، ایک طرف ہم اربوں روپے کی چکا چوند کر رہے ہیں، تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں سیلیبریشنز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ایک احساس کمتری کی بات کر رہا ہوں کہ جو عام پنجاب کے آدمی محسوس کر رہا ہے کہ ہم بھی تو اسی پنجاب کا حصہ ہے نا، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اور دوسری بات یہ، منیف صاحب کی ایک بات کا میں آپ کہہ دوں، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ اور منیف صاحب سے جرنلزم میں سینئر ہوں، آلموسٹ 35 سال 40 سال ہو گئے مجھے جرنلزم میں، اور میں کئی اخبارات کا ایڈیٹر رہا ہوں، میں کئی چینلز کے اندر اہم ذمہ داری کر چکا ہوں۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی پوری لائف میں جرنلزم میں آج سے برا وقت نہیں دیکھا۔ ہوگا برا وقت، اگر عمران خان کے دور میں تھا تو میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ذرا بٹ صاحب کو شامل کر لوں۔ بٹ صاحب وہ جو ایک ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پنجاب صرف لاہور ہے، یہ پنڈی والے سوتے ہیں، آپ خود پنڈی سے ہیں، آپ کے بھی محلے میں لوگ پوچھتے ہوں گے کہ پنڈی میں کیوں نہیں بسنت؟ صرف ہر چیز لاہور کا اضافہ کر دوں کہ شاید اسحاق رانا صاحب کو نہیں پتا، ابھی فیصل آباد، گجرانوالہ اور یہ بھی شامل ہو گئے ہیں، وہاں بھی بسنت منائی جائے گی۔ اس دفعہ تو نہیں ہے، اسی دفعہ میرا خیال ہے، نہیں اس دفعہ کا نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آگے ان کی بھی اجازت دی جائے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ہوگی، سب شامل ہوں گے۔ میں تو کہوں گا کہ پنڈی والے ہم زیادہ ہیں، لیکن اگر قانون، اگر پنجاب کو قانون بنا رہا ہے یا کوئی ضابطہ ہے کہ جی پہلے یہاں منائیں گے پھر یہاں منائیں گے، تو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ایک جگہ انہوں نے کہا جی کہ فلاں جگہ وہ پانی نہیں ہے اور جانور ہیں، تو اچھی بات ہے اسحاق رانا صاحب، ایسی بات بتائیں پھر ہم وہاں بھی پہنچیں۔ دیکھیں نا کہ کوئی جگہ میڈیا کا یہی کام ہے نا، تو اسحاق رانا صاحب نے ہماری بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ رانا صاحب آگے سے کہہ دیں کہ آپ جہاز لے کے برازیل پہنچ جاتے ہیں، نہیں یہ تو پنجاب کی بات کر رہے ہیں، نہیں انہوں نے پنجاب کی بات وہی نا، تو پنجاب جانے کے لیے رانا صاحب آپ دیکھیں نا، جو صحافیوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ کسی جگہ اگر حکومت نہیں پہنچ سکتی تو یہ اس میں ہمیں بتائیں گے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ میرا آپ سے ان سے وعدہ ہے، اگر یہ ہمیں بتا دیں کون سی جگہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ مریم صاحب نے صبح ہی آرڈر کر کے وہاں دیکھ لینا ہے، کئی جگہ پہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو نام ایڈریس وغیرہ میں نے بتا دیا ہے،
इस प्रोग्राम में? मैं मुझे भेज दे, मैं इंशाल्लाह आप सुबह ही आप देखेंगे वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा होगा, पानी भी आ जाएगा वो और ये ठीक ना हो जाएगा। उधर पानी चाहिए, आप लोग फ्लाईओवर बनवा। नहीं, हम उधर ये देखें, ये भी एक काम है ना कि हम रोड बना रहे हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। तो इशारा ना साहब, आप हमें इसी तरह अपडेट किया करें तो हम उसमें बेहतरी भी लाएंगे और आपके कामों को हम फिर देखेंगे, फॉलो करेंगे। ये कितनी अच्छी बात है, आप जो बात कर रहे हैं हम उस पर जाके अमल करेंगे। चलें जी, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सारे हमारे सूबे हैं, वहाँ पे सब सूबों को अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और कारकर्दगी में मुकाबला भी होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, आपने गुफ्तगू सुनी। अब ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या चकज़ई साहब और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान कोई मुलाकात होगी और मामला आगे बढ़ सकेगा, इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त करंट माहौल के अंदर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। एफर्ट ज़रूर हो सकती है। वो जो पहले भी खबर आई थी कि कोई फाइनल ऑफर दी गई है, हमारे पास भी यही खबर है कि कोई ऐसी उस तरह ऑफर नहीं दी गई थी। हुकूमत के एक वजीर ने कहा था कि भाई आप कहें कि फौरन इलेक्शन करवाएं, हम कहेंगे कि 2 साल बाद करवाएंगे, तो बीच में 1 साल के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन ये सारा मसला मुझे ये लगता है कि फिलहाल स्टेटस को ही रहेगा, इसी तरह मामला चलते रहेंगे। अगर स्ट्रीट मूवमेंट कोई जान पकड़ती है, हुकूमत पे कोई दबाव पड़ता है, तो शायद कोई चीजें तब्दील हों। जैसे मुनीफ फारूक साहब ने भी कहा, मौजूदा हालात में मुझे यही लगता है कि मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। इलेक्शन 3 साल बाद होंगे जी, 8 साल बाद जी, 3 साल बाद मैंने कहा 8 साल बाद करवाने, 3 साल बाद होंगे इलेक्शन, हर सुबह अपनी कारकर्दगी पे। और मुझे लगता है कि अवाम उनको वोट देगी जो अपने कारकर्दगी दिखाएंगे। कारकर्दगी है। टाइम देखने का बहुत शुक्रिया जी। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।